العلم نور العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے ہم اس موبائل کے بورڈ پہ پڑھا کریں گے. اس میں کیا ہے، لکھا بھی صحیح نظر آتا ہے، صاف صاف لکھا نظر آتا ہے. وہ ویڈیو جو ہم بناتے تھے تو اس میں صاف نہیں نظر آتا تھا. تو ہم نے کل پڑھا تھا کلمے کی قسمیں مصدر مشتق جامد کے بارے میں. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. کلمے کی حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے قسمیں پڑھیں گے. پہلے حروف صحیح اور حروف علت. حروف صحیح اور حروف علت کو جان لے کسے کہتے ہیں. دیکھو 3 حرف ہیں، واو، الف اور یا. واو، الف، یا، یعنی دیکھیں واو، الف، یا، یہ 3 حرف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف علت. اور ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان سب کو کہتے ہیں حروف صحیح. ٹھیک، تو اس اعتبار سے کلمے کی قسمیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اس اعتبار سے کلمے کی 4 قسمیں ہیں: صحیح، محموز، معطل، مضاعف. ان سب کی اب تعریف پڑھیں گے ہم. ٹھیک، اب دیکھو صحیح کسے کہتے ہیں. صحیح کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حروف علت سے نہ ہو، حمزہ نہ ہو. جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ نہ ہو، حروف علت نہ ہو، اسی طرح 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، ٹھیک، اس کو کہیں گے صحیح. اب اس کی تعریف یہ ہم نے لکھی ہے: صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ نہ ہو اور حروف علت سے نہ ہو، یعنی حروف علت میں سے کوئی لفظ نہ ہو، حرف نہ ہو، اور نہ ہی ایک جنس کے 2 حرف جمع ہو، جیسے سمیعہ، نصارہ، ینصرو، کتاب. ٹھیک، یہ ہے صحیح. کیونکہ اس کا جو حروف اصلیہ ہیں، یعنی حروف اصلیہ ہم نے کیا بتایا تھے، فا، عین، لام کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا اس کو کہیں گے حروف اصلیہ. فا، عین، لام کے مقابلے میں. تو فا کے مقابلے میں سمیعہ آیا، یہاں عین کے مقابلے میں میم آیا، لام کے مقابلے میں عین آیا. دیکھو اس میں نہیں ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، نہ حروف علت سے، یعنی واو، الف، یا سے نہیں ہے، اور نہ کوئی حمزہ ہے. ٹھیک ہے، ان 4 مثالوں میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ہے صحیح. ٹھیک ہے، اور اعتبار کیا جاتا ہے ماضی کے پہلے صیغے کا. ماضی کے پہلے صیغے کا اعتبار کیا جاتا ہے صحیح میں، کیونکہ اس کے علاوہ جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں ان میں سب علامتیں ہوتی ہیں، تو ان میں واو آ جاتا ہے، کہیں کچھ آ جاتا ہے، الف آ جاتا ہے، لیکن ماضی کے پہلے صیغے کا اعتبار ہوگا. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں ہم محموز کی تعریف. محموز نام سے ہی پتہ چل رہا ہے حمزہ والا. ٹھیک، جس میں حمزہ ہو، تو حمزہ ہو جس میں، اس کو کہتے ہیں محموز. تو اس کی تعریف ہے: جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو اس کو کہتے ہیں محموز. حروف اصلیہ ہوئی فا، عین، لام کے مقابلے میں کوئی حرف حمزہ ہو اس کو کہیں گے محموز. اور اس کی 3 قسمیں ہیں: یا تو فا کے مقابلے میں حمزہ ہوگا، یا عین کے مقابلے میں حمزہ ہوگا، یا لام کے مقابلے میں حمزہ ہوگا. ٹھیک، اگر فا کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہیں گے محموز فا، جیسے اکالا. ٹھیک، شروع میں آیا، فا کے مقابلے میں آیا ہے. اسی طرح عین کے مقابلے میں ہے تو اس کو کہیں گے محموز عین، اور لام کے مقابلے میں ہے تو اس کو کہیں گے محموز لام. عین کی مثال سالا، اور محموز لام کی مثال قرأ. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہو گیا. اب دیکھتے ہیں اس سے آگے. صحیح ہو گیا، محموز ہو گیا. اب دیکھتے ہیں معطل کو. معطل جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت سے ہو. یہ غلط لکھ گیا ہے تھوڑا سا، حرف علت سے ہو، حرف علت سے ہو اس کو کہیں گے صحیح. یعنی حروف اصلیہ وہی فا، عین، لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو تو اس کو کہیں گے معطل. اور دھیان رکھنا یہ 2 قسم پر ہے. یا تو معطل حروف اصلیہ میں سے ایک ہی حرف علت ہوگا،
یا 2 حرف علت ہوں گے. ٹھیک. اب ان کے الگ الگ تقسیمیں ہیں. اگر 1 حرف علت ہو تو اس کو کہیں گے معطل بیک حرف. ٹھیک. معطل بیک حرف یعنی 1 حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں. معطل بیک حرف یہ 3 ہے یعنی 3 قسمیں ہیں اس کی. نمبر 1 مثال، جیسے ہم نے ابھی محموز میں پڑھا تھا، فا کے مقابلے میں حمزہ ہو تو محموز فا کہتے ہیں، عین کے مقابلے میں ہو تو محموز عین، لام کے مقابلے میں ہو تو محموز لام. اسی طرح اس میں آئے گا اگر 1 حرف علت ہو اور وہ فا کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہیں گے مثال. اس کو کیا کہیں گے؟ مثال ہم کہیں گے اسے. ٹھیک ہے. تو جیسے حرف علت فا کی جگہ ہو تو اس کو کہیں گے مثال. یہ مثال کی تعریف ہم نے لکھ دی. جیسے وعدہ، دیکھو حرف علت واو آیا ہے اور یہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ فا کے جگہ پہ، تو اس کو کہیں گے مثال. اسی طرح یسرن یا یسرا، اس میں حرف علت یا آئی ہے اور یہ فا کی جگہ آئی ہے تو یہ ہے مثال. اسی کو ہی معطل فا بھی کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھتے ہیں مثال اجوف کو دیکھتے ہیں. تو اجوف کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. حرف علت کہاں ہو؟ عین کلمہ کی جگہ. وہی فاعل لام کو دھیان رکھنا ہے، فعلا کو دھیان رکھنا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ فعلا ہم دوبارہ لکھ دیے. اب دیکھو قالا، جیسے قالا شروع میں کیا ہے؟ قاف، اور بیچ میں کیا ہے؟ الف ہے، لیکن یہ واو سے بدل کے آئے تو یہ قول لفظ سے بنا ہے قالا. اس کی یہ تعلیلیں الگ آئیں گی، ابھی یہ اس میں نہیں پڑھنا ہے. تو اس میں عین کے مقابلے میں آیا ہے واو جو الف سے بدل گیا ہے، اور واو حرف علت سے ہے تو یہ کیا ہے؟ اجوف ہے. اسی طرح باع، اس میں بھی یا عین کے مقابلے میں یا آئی ہے، یہ الف ہے نا جو باع میں، یہ یا سے بدل کے آیا ہے. بہرحال اس کی تعلیل الگ ہوگی جب دیکھ لیں گے، لیکن یہ یا سے بدل کے آئے تو یہ بیع تھا، بیع. ٹھیک. تو یا کی جگہ پر آئی، عین کی جگہ پر یا آئی تو یہ ہے اجوف. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اجوف ناقص. اور اجوف کو ہی ہم کہیں گے، اجوف کو ہی معطل عین بھی کہتے ہیں، یہ دھیان رکھنا. آگے دیکھتے ہیں ناقص. ناقص کہتے ہیں جس میں لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. ٹھیک. اور ناقص کا ہی نام ہے معطل اللام، اس کو معطل لام بھی کہتے ہیں. جیسے دعا، رما. دیکھو دعا یہ لام کی جگہ پہ حرف علت آیا ہے. دعا میں الف جو لکھ رہا ہے یہ دعا واو سے بنا ہے، یہ الف بدلا ہے واو سے، تو اس لیے یہ لام کی جگہ پہ حرف علت آیا واو تو یہ ناقص ہے. اسی طرح رما ہے، یہ بھی یا سے بدلی ہے تو اس میں بھی لام کی جگہ پہ حرف علت آیا تو یہ ناقص ہے. 3 ہو گیا. مثال اجوف ناقص. مثال حرف علت فا کی جگہ ہو، اجوف حرف علت عین کی جگہ ہو، ناقص حرف علت لام کی جگہ ہو. تو یہ ہوں گی معطل بیک حرف کی قسمیں. اب دیکھتے ہیں معطل بدو حرف کی قسمیں ہم دیکھتے ہیں. اب پڑھتے ہیں معطل بدو حرف. جو معطل بد جس میں 2 حرف ہوں گے، حرف علت 2 ہوں گے جس کلمے میں، اس کو معطل بدو حرف اور لفیف کہتے ہیں. اسے لفیف، یعنی 2 حرف جس میں ہوں گے تو اس کو لفیف کہیں گے. اور لفیف کی 2 قسمیں ہیں. پہلی ہے لفیف مفروق. لفیف مفروق، مفروق یعنی جس میں فرق ہو. مفروق فرق کیا ہوا، تو اب نام سے پتہ چل رہا ہے 2 حرف علت ہوں گے اور دونوں میں فرق ہوگا یعنی جدا جدا ہوں گے تو اس کو کہیں گے لفیف مفروق. تو جس میں دونوں حروف علت جدا جدا ہوں اسے کہیں گے لفیف مفروق، یعنی الگ الگ ہوں. جیسے وقا آیا ہے وقا یا سے. ٹھیک ہے. وقا یا سے تو واو ہے حرف علت اور اینڈ میں یا ہے تو یہ دونوں الگ ہیں، دونوں حروف علت، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ لفیف مفروق. ٹھیک ہے. اسی طرح لفیف مقرون ہے. اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ لفیف مقرون. مقرون یعنی دونوں ملے ہوئے ہیں. قرن کہتے ہیں ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی دونوں ملے ہوئے ہوں، حروف علت ملے ہوئے ہوں تو لفیف مقرون. جس میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں. جیسے قوا، دیکھو واو اور یا دونوں ملے ہوئے ہیں،
یہ پڑھا تو الف جا رہا ہے لیکن یہ یا سے بدلا ہوا الف ہے. اس کی تعلیلیں آئیں گی. ہمیں ان کی ابھی صرف تعریف یاد کرنی ہے اور ہمیں آگے پھر گردانوں پہ دھیان دینا ہے صرف میں. تو یہ آج ہم نے پڑھا ہے معطل کے بارے میں پڑھ لیا. اب لاسٹ قسم بچ گئی ہے مضاعف. مضاعف کو اور دیکھ لیتے ہیں. مضاعف جس میں دو حروف صحیح ایک جنس کے ہوں. ٹھیک، جس میں دو حروف صحیح ایک جنس کے ہو اس کو کہتے ہیں مضاعف. یعنی دو حروف صحیح ایک کلمے میں آ جائیں، دو حروف ایک جیسے، اس کو کہیں گے مضاعف. یہ دو قسم پر ہے. ثلاثی، ثلاثی یعنی تین حرفی، تو جس میں عین اور لام کی جگہ ایک جنس کے حروف صحیح ہوں. جس میں عین اور لام کی جگہ ایک جنس کے حروف صحیح ہوں اس کو کہیں گے ثلاثی. مضاعف ثلاثی جس میں عین اور لام کی جگہ ایک جنس کے حروف صحیح ہو. جیسے فرا، اب اس میں دیکھو فرارا تھا، یہ فرارا، یہ لفظ اس طرح تھا، یہ فرارا، تو یہ ایک حرف دو حرف ایک جیسے آ گئے تو اس کو کہیں گے مضاعف ثلاثی. ٹھیک، ہم نے تعریف کیا کی جس میں عین اور لام کی جگہ ایک جنس کے حروف صحیح ہو. آگے دیکھتے ہیں مضاعف رباعی جس میں فا اور لام اول عین اور لام ثانی ایک ہی طرح کے ہوں. جیسے زلزلہ، ٹھیک، اس کو کہیں گے مضاعف رباعی. تو مضاعف کی ہم نے پڑھ لی. تو آج ہم نے پڑھا ہے کلمے کی حروف علت اور حروف صحیح کے اعتبار سے چار قسمیں پڑھی ہم نے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے پڑھا صحیح، پھر محموز، محموز کی تین قسمیں پڑھی، پھر معطل پڑھا. معطل کی دو طرح سے قسمیں تھی، یا تو معطل ایک حرف ہوگا تو اس کی تین قسمیں تھی، مثال اجوف ناقص. ٹھیک، اور پھر دو حرف جو ہو معطل دو حرف، معطل بدو حرف اس کو لفیف کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں پڑھی، لفیف مفروغ اور لفیف مقرون. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں تھی. اور دھیان رکھنا انہی کو ہفت اقسام یعنی ان کو ہی 7 قسموں میں بھی جوڑتے ہیں. بہت سارے ان کو 7 قسمیں ہی بناتے ہیں. بات وہی ہے جو جس طرح ہم نے پڑھائی لیکن الگ الگ انداز ہیں بیان کرنے کا. دیکھو صحیح، محموز، مضاعف، لفیف، مثال، اجوف، ناقص، تو اس طرح یہ 7 قسمیں بناتے ہیں. صحیح، محموز، مضاعف، لفیف، مثال، اجوف، ناقص، تو یہ اس طرح بناتے ہیں. ہم نے تھوڑا الگ انداز میں پڑھا دیا. اب اس کا ایک شعر میں جمع کیا ہے وہ دیکھیں. شعر ہے، یہ سب آ جاتی ہیں اس میں. صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. اس شعر کو یاد کر لینا اور اپنی کاپیوں میں نوٹ بنا لینا. آج ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. اب میں ایک آسان سی چیز بتا دیتا ہوں. بہت سی بار کیا ہوتا ہے یہ مثال اجوف ناقص کو ہم بھول جاتے ہیں بہت سارے لوگ. تو اس کو ایک لفظ یاد رکھ لینا جو ہم بتا رہے ہیں، وہ لفظ ہے مان. اس لفظ کو دیکھ لینا، مان. تو دیکھو مان میں لفظ ہے، ایک میم ہے، ایک الف ہے، ایک ہے نون. میم سے یاد رکھنا مثال کو، الف سے یاد رکھنا اجوف کو، اور نون سے یاد رکھنا ناقص کو. ٹھیک، مثال اجوف ناقص، میم الف نون. ٹھیک، اب مثال کیا ہوتا ہے جس میں حرف علت فا کلمے کی جگہ ہوتا ہے یعنی شروع میں ہوتا ہے. تو میم کہاں ہے؟ اس میں شروع میں ہے. ٹھیک، تو یہ ہو گیا مثال. اب لام کہاں ہے اس میں؟ اور حروف علت اگر عین کلمے کی جگہ ہو یعنی بیچ میں ہو تو بیچ میں مان میں لفظ کیا آیا؟ الف. تو الف سے آتا ہے اجوف. اس کو دھیان رکھنا. یہ ہو گیا کلیئر. اور حروف علت اگر اینڈ میں ہو یعنی لام کلمے کی جگہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص. تو مان میں نون ہے تو اس سے نون سے ناقص کو یاد رکھنا. اس کو دھیان سے دیکھنا، نہ سمجھ میں آئے بار بار اس کو ایک دو بار دیکھنا، سمجھ میں آ جائے گا. تو آج ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، شروعات کی چیزیں ہیں. ان سب کو آپ حضرات لکھ لینا، بڑھیا طرح سے نوٹ کر لینا. اللہ تعالی ہمیں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. السلام.